ونسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه ونصلي ونسلم على حبيبه وعلى آله وإطرته أزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى قال الله عز وجل في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین و سامعین، سادات کرام، علماء کرام، ہم سارے احباب اللہ پاک کی توفیق خاص سے ایک محفل میلاد کی محفل میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو مجلس خیر بنائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، وہ بھی ایک پورا ایک مرحلہ ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، ایک دور ایسا بھی انسان پر گزرتا ہے کہ وہ ایک اس کی حیثیت پانی کے قطرے کی ہوتی ہے، پھر لمحہ بہ لمحہ وقت گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ایک گوشت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، اس کا وجود دنیا میں آ کر بچپن گزارتا ہے، لڑکپن کے ایام بسر کرتا ہے اور جوانی کے ایام، بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ الغرض کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان کے اندر اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، یعنی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ کھڑے رہنا ہے۔ اب جس طرح انسان ہے، جب جوانی آتی ہے تو چونکہ جوانی مستانی ہوتی ہے تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسی طرح رہنا ہے اور سدا ہی یہیں پہ قائم رہنا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ سورج جب مغرب کی طرف جاتا ہے، صرف یہ سورج نہیں میں سویر ہوئی دوپہر ہوئی شام، ایک انسان کا سورج بھی ہے، بے شک انسان کی زندگی کا بھی ایک سورج ہے۔ وہ جب آہستہ آہستہ دوپہر سے سپہر کی طرف چلتا ہے اور شام کی طرف جب ڈلتا ہے تو جب آخر کار جاتا ہے تو اس پر بھی وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہاں سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، ہر چیز کو عروج کے بعد زوال عطا فرمایا۔ تو الغرض کے جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ انسان ہے یا اور چیزیں ہیں، یہ آسمان بھی، چاند سورج ستارے سیارے، یہ جتنی مخلوق ہے ان کا بھی ایک وقت ہے، اس وقت کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب کائنات میں بھیجا ہے تو رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرا دن گزرتا جائے گا، رات صبح و شامیں گزرتی جائیں گی، محبوب تیرے ذکر کو زوال نہیں ہے، بلکہ محبوب میں رب اعلان کرتا ہوں تیری صبح بھی عظیم ہوتی جائے گی، شام بھی عظیم ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک یا رسول اللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ ہم آ جائیں
یا یہ امت آئی ہے تو یہ کرنے لگ گئی ہے، نہیں، اس سے پہلے بھی یہ کام چلتا رہا ہے اور صدیوں سے چلتا رہا ہے۔ علامہ کئی حضرات محدثین مفسرین انہوں نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سبل الہدی والرشاد علامہ صالحی شامی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، جہاں پر ان کا مقصود یہ تھا کہ کائنات والوں کو رب کی توحید کا درس دینا اور اپنی رسالت کا اقرار کرنا، وہیں پر ان کا ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ فرمایا کہ اے نبیوں، جب تم دنیا میں جاؤ گے اور جہاں تم میری توحید کو بیان کرو گے، وہاں پر تم نے اپنی رسالت کا اقرار کروانا ہے، وہاں پر لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ساری کائنات میں جتنے بھی حسن تم دیکھ رہے ہو، جتنی خوبصورتیاں دیکھ رہے ہو، جتنے کمال دیکھ رہے ہو، یہ اللہ نے اپنے ایک محبوب کے لیے بنائے ہیں، اور وہ محبوب ان قریب ہمارے پاس دنیا میں تشریف لانے لگا ہے۔ وہ ان قریب ہمارے بعد دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ اور امام قسطلانی فرماتے لا زال اہل الاسلام یختلفون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعملون الولائم ولیتصدقون الولائم ولیتعدقون فی لیالہ بانواع صدقات۔ فرمایا ہمیشہ سے یہ مومنوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کے ولادت والے مہینے میں ولیمے کرتے ہیں، لوگوں میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے اور اس کا محبوب ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ سارے معاملات، یہ جتنی بھی روشنیاں ہیں، جتنے بھی حسن ہیں، جتنے بھی جلوے ہیں، جتنے بھی کمال ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کے لیے تخلیق فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان فرما رہے ہیں اپنے حواریوں سے، اپنے امتیوں سے، فرما رہے ہیں اے میرے امتیوں، میرے بعد ایک شانوں والا رسول آنے والا ہے اور اس کی عظمت کا حال یہ ہوگا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، جو آپ کے حواری تھے، انہوں نے کہا حضور آپ سے بھی بڑی عظمت کے وہ مالک ہوں گے کہ ہم نے دیکھا ہے آپ جب چلتے ہیں تو کوئی مردہ ہوتا ہے، آپ ٹھوکر مارتے ہیں، وہ کھڑا ہو کر آپ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ کوئی کوڑی کا مرض رکھنے والا شخص، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ کوئی مادرزاد اندھا ہوتا ہے جس کی آنکھوں والی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ اسے آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ آپ سے بھی بڑی شان والے ہوں گے۔ کہا اس کی شان کیا پوچھتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں اگر مجھے یعنی عیسیٰ کو اس محبوب کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا یہ بھی موقع مل گیا تو میں اس کو بھی اپنی سعادت سمجھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب عیسیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ہاں اس کی عظمت کوئی تھوڑی سی اور بھی سن لو۔ اس کی شان یہ ہوگی، وہ بچپن میں لیٹا ہوگا پھنگوڑے کے اندر، اور جدھر جدھر اس کے ہاتھ چل رہے ہوں گے، جدھر جدھر اس کی پاؤں کی انگلیاں چل رہی ہوں گی، یہ آسمان کا چاند یہ وہ اپنے ہاتھوں پر نچا رہا ہوگا، اسی طرف پھرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی طرف پھرتا چلا جائے گا، اور جب وہ کمال نبوت کو پہنچے گا، جب نبوت کے سارے کمالات کو عبور کر لے گا، تو پھر اسی چاند کو انگلی کے اشارے سے اپنے قدموں میں بلا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی شان ہوگی، یہ اس کا مقام ہوگا۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، آپ نے عرض کی اے اللہ کے محبوب، آپ کے بچپن کا ایک واقعہ اس وقت دیکھا تھا، میں تو اس وقت مسلمان نہیں تھا، اس وقت دیکھا تھا کہ چاندنی رات میں آپ پھنگوڑے میں تشریف فرما تھے، تو جدھر جدھر آپ کے ہاتھ اور پاؤں چلتے تھے چاند بھی اسی طرف گردش کر رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس سوال سے، حضرت عباس کے اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جب دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ان کو اپنا نبی مانا ہے، تو ان کو اس وقت کی خبریں بھی تھیں اور بعد والوں کی خبریں بھی ہیں۔ آج داڑے نے جی کل نہ پتا کوئی بھی نہیں، دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں کیا ہوگا، لیکن سنیے حضرت عباس صحابی رسول حضور کے چچا کیا پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں حضور اس وقت میں نے ایک منظر دیکھا تھا، اب چند مہینے کے بچوں سے کوئی یہ سوال پوچھے تو عقل والا دیکھے گا وہ یہ تھا بچے یہ چند مہینے نا اسی کا پوچھنا ہے، وہ اس کی کس گلا نہ پتہ ہی ہو بادشاہ، لیکن حضور کے چچا حضور سے پوچھتے حضور وہ دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا میرے چچا عباس یہ چاند مجھے اس وقت لوریاں دیا کرتا تھا، سبحان اللہ، یہ چاند مجھے اس وقت لوریاں دیا کرتا ہے حضور تو سو اس نے لوری سننے سو، آپ اس کی لوری کو سنتے تھے؟ سرکار نے فرمایا ہاں چچا عباس میں اس کی لوری کو سنا کرتا تھا، اور تو اس بات پر پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں تجھے تھوڑی سی اس سے آگے والی بات بتا دیتا ہوں۔ حضور کون سی بات؟ کہا چچا عباس جس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، توجہ رکھنا، جس وقت میں اپنی ماں سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تھا اس وقت میں لوہے محفوظ کی جو قلم چلنے کی آواز تھی میں وہ بھی سن لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ اس چاند کی باتیں کر رہے ہیں، چاند کو چھوڑیں، وہ جو لوہے محفوظ کے اوپر قلم چلتا ہے اس چلنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا، وہ سن لیتا تھا، تو یہ تو بات کی بات ہے۔ تو اس لیے حضرات حضور علیہ السلام کا ذکر یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جب سے اللہ نے کائنات تھی نہیں اس وقت، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا ذکر آپ نے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جہاں پر اس طرح کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اپنے بال بچوں کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے اندر بہت سارے پیغام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی پرورش اس انداز میں کریں کہ انہیں کل یہ نہ پوچھنا کوئی سجا نہ پڑے تو کوئی کھپا نہ پڑے، وہ خود بخود اس طرف انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے والدین نے جو ہمیں گھٹی کے اندر جو چیز پلائی ہے وہ محبت رسول ہے، وہ حضور کا پیار ہے، وہ حضور کی محبت ہے۔ ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 سال کی عمر ہے، ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر سرکار کے ہاتھ چومے، حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا، تو واپس تشریف لے جانے لگے تو حضور نے پوچھا بچے میرے ہاتھ اور پاؤں کیوں چومے؟ عرض کی حضور آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں وہ کتنے عظیم گرانے تھے کہ 10 سال کے بچے کی بھی ایسی پرورش کی گئی کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تو پاؤں کو بھی چومتے اور ہاتھ بھی چوما کرتے تھے۔ آج کل اس گلہ پر لگے ہوئے انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں؟ حضور کا نام آئے تو چومنا چاہیے یا نہیں؟ وہ 10 سال کا بچہ، اس کو پتا ہے 50 سال نے باویاں کی نہیں سمجھ آئی، تو اب یہ سمجھ نہیں آئی تو رب سے مانگ لیں کہ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ سے محبت ہے، پیار ہے، اس وجہ سے ہاتھ پہنچوں میں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر مجھ سے پیار ہے تو یہ تلوار پکڑو اور اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ مارنل جو محبت ہی تو پیوگ نہ سر نہیں تھا۔ اب انہوں نے تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کر زور کے ساتھ وہاں پر سارے صحابہ کی سامنے قسم کھائی اور قسم کھا کر دوڑے اور دوڑ کر کہنے لگے حضور یہ بھی کوئی کام ہے میں بھی کر کے آتا ہوں۔ یہ ہے محبت رسول کہ وہاں پر باپ بھی نہیں دیکھتی اگر اس کا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں تو
باپ بھی نہیں دیکھتے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر لائے. حضور نے پوچھا کیوں کاٹ کر لائے ہو؟ حضور آپ کے بارے میں برا بلا کہتا تھا. باپ ہے تو کیا ہوا، لیکن آپ سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو وہ دوڑ کر آگے جب گئے، حضور نے واپس بلا لیا. فرمایا میں پیو مروانے دیتا نہ آیا، میں ویسے ہی بیٹھے بیٹھائے میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا. واپس بلایا. آپ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا تھا اور ان کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. چند دن گزرے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح جا رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں. طلحہ کیا حال ہے؟ اب ہمارا بھی اس دور میں آپ موازنہ کر لیں، کوئی کسی علاقے کا بڑا ہو، اس سے سارے علاقے والوں کی خبر نہیں ہوتی کڑا بیمار ہے تو کڑا چنگا پھرنا. وہ سب کے پاس نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے. لیکن امام الانبیاء 10 سال کا بچہ ہے لیکن محبت کا اظہار کر بیٹھا ہے، دل سے محبت کرتا ہے. 10 سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے، حضور صبح بھی جا رہے ہیں شام کو بھی جا رہے ہیں. امام الانبیاء اللہ کا محبوب، وہ صبح اور شام کو طلحہ کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک دن سرکار تشریف لائے. حضور نے پوچھا طلحہ کیا حال ہے؟ عرض کیا حضور آپ کو دیکھتا ہوں سکون مل جاتا ہے، وہ ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں سکون مل جاتا ہے. حضور نے فرمایا تسلی دی اور تسلی دے کر باہر نکلے. آپ نے ان کے والدین کو ذرا علادہ کیا اور فرمایا آج شام کو طلحہ فوت ہو جائے گا، تو جب یہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے مجھے بلانا، میں خود آ کر اس کی نماز جنازہ ادا کروں. آج ہمارے جنازہ میں ہمارے کسی عزیز کوئی فوت ہو جائے تو اگر یہ خبر ملے مثال کے طور پر کہ پیر میر علی شاہ صاحب جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، یا سید طفیل حسین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں پر کھڑے ہونے والے وہ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا آدھا زخم تو ویسے ہی بڑھ جاتا ہے کہ میرا باپ فوت ہوا، میرا بھائی فوت ہوا ہے، تو میرے جنازے کے اس کے جنازے کے لیے اتنے بڑے پیر امام الانبیاء کی اولاد کا فرد آ رہا ہے، تو وہاں پر وہ سینہ چوڑا کر کے کہے گا کہ اور زمانے والوں دیکھو میں نے اپنے پیر سے وفا کی ہے تو میرے بیٹے کے جنازہ پڑھانے کے لیے خود تشریف لے کر آئے. تو ذرا خود دیکھو اس صحابی کا سینہ کتنا چوڑا ہوا ہوگا کہ امام الانبیاء خود فرما رہے ہیں او میرے صحابی جب اپنے اس بیٹے چھوٹے سے بچے 10 سال کے بچے کا وصال ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا، میں خود آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا. جب حضور نے یہ فرمایا حضور تشریف لے گئے. جب واپس اندر آئے، اندر آ کر حضرت طلحہ نے پوچھا والدین سے، کہا کہ اے میرے والد گرامی وہ جو حضور نے آپ کو علیحدہ کیا تھا وہ کیا باتیں کی تھی؟ کیا باتیں کی تھی انہوں نے جو آپ کو الگ کیا تھا وہ کیا باتیں تھی؟ اللہ اللہ حضرت سرکار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے عرض کیا اے میرے بچے مجھے جو حضور علیہ السلام نے الگ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا طلحہ آج شام کو فوت ہو جائے گا اور جس وقت یہ فوت ہو جائے جنازے کے لیے مجھے بلانا، میں خود آ کر اس کی نماز جنازہ ادا کروں گا. انہوں نے جب یہ سنا عرض کرنے لگے حضور والد گرامی حضور فرمایا نا میں بلائے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں جب میں مر جاؤں تو حضور کو نہیں بلانا. اے توجہ گل سنے، آخری گل ہے ذرا توجہ کریں. جب میں مر جاؤں تو حضور کو اطلاع نہیں دینی کہ طلحہ مر گیا ہے. نہیں پترا انہوں نے آخیا سی تو پھر تو عرض کرنے لگے ابا جی جہاں سے حضور چل کر آئیں گے وہاں پر رستے میں یہودیوں کے گھر ہیں، یہودیوں کے مکان ہیں،
تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور وہ کوئی یہودی چھپ کر حضور کو تکلیف دے، قیامت تک لوگوں نے کہنا ہے وہ طلحہ تو نہ مرتا تو حضور کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ یہ بھی ایک محبت کا اظہار، جاتے جاتے یہ بھی ایک اظہار کر دیا۔ اب وہ 10 سال کا بچہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ شام کا وقت ہوا، حضرت طلحہ فوت ہو گئے۔ صبح کو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر پوچھا ہے طلحہ کے ماں باپ، میں نے تمہیں کہا تھا جب طلحہ فوت ہو جائے مجھے بلانا ہے، تو اس کے وفات پر مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، بیٹے نے کہا تھا نہیں بلانا ہے، اس نے جاتے جاتے اس انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم کیا کرتے؟ حضور نے فرمایا مجھے اپنے بچے کی قبر پر لے جاؤ۔ فوت ہو گیا ہے، محبت کا اظہار کرتا تھا، ہے کتنا جا 200 سالانہ جی، کوئی بڑا کوئی افسر بھی نہیں تھا کہ جا کر ٹور بناتے اور بڑا کچھ کرتے، کچھ بہت بڑا بھی 10 سال کا بچہ ہے لیکن وفا کر دی ہے حضور سے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر، حضرت طلحہ کی قبر پر تشریف لائے، آ کر میرے آقا نے اظہار افسوس فرمایا، ان کے والدین کے ساتھ تعزیت فرمائی۔ افسوس کی بات ہے جی، آپ کا بچہ فوت ہو گیا، آپ کو دکھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر حضور نے دعا فرمائی۔ دعا کیا کی؟ حضور نے فرمایا اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا یا اللہ یہ چھوٹا سا بچہ 10 سال کا طلحہ، یہ مجھ سے کرتا تھا پیار، مجھ سے کرتا تھا محبت، مجھ سے وفا کر کے آیا ہے، اب یہ آ گیا ہے تیری بارگاہ میں، تیرا محبوب یہ دعا کرتا ہے جب تیری اور اس 10 سال کے بچے کی ملاقات ہو تو منظر کیسا ہو؟ تو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو، یہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ 2 شخصیات ایسی گزری ہیں، ایک حضرت طلحہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 شخصیات جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انہوں نے جاتے ہوئے جنگ کی طرف حضور کو خوش کر دیا تھا۔ کوئی بات ایسی کی جب حضور نے پوچھا کہ اس جنگ پر جائیں یا نہ جائیں تو انہوں نے کچھ باتیں ایسی کر دی تو اشرق وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ تو پہلے ہی بے مثال تھا، حضور مسکرائے تو آپ کا چہرہ اور بھی خوش ہو گیا اور بھی بارونق اور نور والا ہو گیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے فرمایا گویا حبیب جس نے آپ کو خوش کر لیا اس نے ہمیں بھی خوش کر لیا۔ تو حضرت معاذ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور فرماتے ہیں جب اللہ ان سے ملا ہے تو یہ اس کو دے کر مسکرا رہے تھے اور اب ان کو دے کر مسکرا رہا ہے، جیسے اس کی قدرت کے شان کے لائق۔ حضور کے غلاموں، ہم محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی خیال لحاظ رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرف لائیں اور ان کی تربیت اچھے انداز میں کریں۔ اے ذکر سجن دا اے اساں کر دیاں رہنا، کیونکہ اے عملاں دی جانے تہجد پڑھے، نمازاں پڑھیاں، سارا کچھ چلے لائے، سب کچھ کیتا، متھے پر نشان بھی بائی جوڑیا، تے جے حضور نال محبت نہیں تے وہ سارا کچھ بالکل ایسا رہ گیا، بالکل فارغ ہی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ ذکر سجن دا اے اساں کر دیاں رہنا، کیونکہ سجن دے نام دا سانو دسدا وانگ قرآن،
قرآن کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں پر بیٹھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔